کسی کو وہ مسکراتا تھا، کسی کے ساتھ خوبصورت پیش آتا تھا، یہ ہر جگہ پر وہ اپنا وجود پروف کرتا تھا۔ قابل صاحب احترام سامعین مکرم، میاں صاحب نے اس موقع پر کہا ہے، آسیں آسیں عمر گزاری تک چلے خار یا زہر، آسیں آسیں عمر گزاری چلے خار یا زہر، مالی باغ نہ دیکھن دیندا ایاں جدو بہار۔ جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ مالی دا کم پانی پانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے، ہم اس کے اختیار نہیں رکھتے۔ قابل صاحب احترام سامعین مکرم، یہ اولادیں بڑی پیاری ہیں اور اللہ نے آزمائش کے طور پر دی ہوئی ہے۔ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، وہی دیتا ہے اور وہی باری باری لے لیتا ہے۔ جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آزمائش کرنا چاہتا ہے، کبھی جان کے نقصان سے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی ثمرات اور کبھی خوف اور بھوک، اور ہم یہ پانچوں آزمائش میں اس وقت گزر رہے ہیں۔ ہمارے اس طرح سے خوف ہے، اس طرح سے بھوک ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے ثمرات بھی جا رہے ہیں اور ہم نقصانات میں ہیں۔ ایک کون ہے جو یہ کہے کہ یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے؟ کون ہے یہ جو کہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ ہی اس کا کرے گا؟ قابل صاحب احترام سامعین مکرم، حافظ صاحب نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد کوئی نہیں جان رہا ہوگا کہ ہم کون ہیں۔ جیسے 4 نسلوں میں سے ہم میں سے 10% بھی پردادے کا نام نہیں جانتے، اپنے پردادے کا، گاؤں کے پردادے کا نہیں، اپنے پردادے کا۔ اور کل کوئی نہیں جان سکتا، لیکن ایک ذات ہے جو سب کچھ جانتی ہے، جو ہمارے ان انگلیوں کے پورے بھی گن کر رکھتی ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اللہ نے یہ بتایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ کوئی دنیا کی طاقت تمہیں یاد نہیں رکھ سکتی، اور یاد رکھنے والا اللہ ہے، اور اللہ ان کو پہچانتا ہے جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ ان کو پہچانتا ہے جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اور کتابی حکمت میں یہ موجود ہے، ایک بندہ مرے گا اور قیامت کے روز اٹھے گا اور کہے گا کہ میں اندھا ہوں، اے مالک میں جب آیا تو بڑی آنکھیں تھی، آج مجھے نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کہیں گے کہ تمہیں دنیا کے اوپر میرا نظام، میرا حکم، میرے نبی کا طریقہ نظر نہیں آتا تھا، تو بھولا ہوا تھا۔ میرا اقتدار، میرا مال، میری جوانی، میری طاقت، میری شاملاتیں، میری جاگیریں، میری طاقت، میری دیگر صلاحیتیں، یہ کون ہے مجھے ہروا سکتی ہے؟ اور اس کے مقابلے میں اللہ ہے۔ میں اس والد کو حوصلے کی بلندی کے لیے دعا دیتا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ دیتا ہے، اللہ واپس لے لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہماری جوانیوں کا کیا استعمال ہے؟ ہم تو اس لیے بیٹھے ہوئے کہ موت نہیں آئی، ورنہ ہمارے کرنے کا کام تو کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم نے کیا؟ اقبال کہتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کا نظام قائم کرے۔ آج بھی اس کائنات کے اوپر 8 ارب انسان ہیں، 2.25 ارب انسانوں کو مسلمان اور 6.25 ارب کو نان مسلم کہا جاتا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم کردار اور نظام کی بنیاد پر ان 6 ارب انسانوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے، یہ نظام اللہ کا ہے، جہاں زندہ اللہ ہے، اللہ تبدیلی کرتا ہے، اللہ نظام دیتا ہے۔ اللہ کو پہچانو اور اللہ انہیں پہچانتا ہے جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے جانے والے بھائی کے بزرگوں کے حوصلے بلند ہوں۔ وہ نوجوان شاید اپنے والد کو چیک کرانے گیا، ڈاکٹر نے کہا والد کو ادھر رکھو، اس کو پہلے چیک کرو، اور آج اپنے اللہ کو
اسی طرح اگلے لمحے میں اور بھی آپ جا سکتے ہیں. آئیے اپنے رب کو پہچانے جو میں دنیا میں قبر میں محشر میں پہچانے گا. آخر دعوانا اجا یہاں صاحب سے گزارش ہے تعزیتی کلمات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا تھا کہ میرا وقت بھی جو پاکستان کو تھے آپ نے گفتگو فرمائی. سچی بات ہے کہ ہمارے آج کے جو نظام ہے سسٹم ہے اس میں سب سے زیادہ ضروری چیزیں جو ہے وہ یہی باتیں اور ان باتوں کا اصل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم ان پہ عمل کر سکیں. باقی یہ میرا بھائی شاید جو آج اس دنیا سے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے حق میں فیصلہ کیا اسے جمعہ المبارک مبارک بھی نصیب کیا. جوانی کی حالت میں اٹھا لیا. اس کے بزرگ والد صاحب بھائی میں ان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں لیکن دعا گو کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ایک اس کے اچھی دعائی جو ہے وہ دی ہے کہ یہ جمعے کا دن جو ہے اسے نصیب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے اس کے آنے والی منزلیں جو ہے وہ اچھی کرے.